حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد یہ مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات حدیث کی روشنی میں ہم تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں ایک اہم اوصاف مہر نبوت، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد شان اور خاتم النبی ہونے کی دلیل۔ یہ جان لیجیے کہ مہر نبوت کیا ہے، وہ کیسے اور کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لگائی گئی۔ اس کے بارے میں مختلف حدیث ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم اور نسائی اور طبرانی میں مختلف حدیث روایات کی گئی۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تھا تو میری خالہ جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے تو میں نے آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو باغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کبوتری کے انڈے جیسی تھے۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر کہاں سے آئی تھی؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 لوگوں کو دیکھا، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک دھمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں تندہا گئی تھی۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا، پھر انہوں نے میرے سپرد کر دیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جساس سے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، میں نے ان کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوم کر کھڑا ہو گیا، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی اور امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بہقی روایت فرماتی ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت سمرہ سے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کی انڈے جیسی مقدار میں ابھرے ہوئے گوشت کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مہر نبوت کی شکلوں اور حیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے ابھرے ہوئے گوشت کی طرح کہا ہے، کسی نے اسے کبوتری کے انڈے کی طرح گول کہا ہے، کسی نے کہا مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت ابھرا ہوا تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مصر کی کنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت ہی چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ آس پاس تل سیاہ تھے۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک دفعہ سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو میں نے اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب ہو گئی تھی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھ کر حضرت سلمان فارسی مسلمان۔ بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد نبوت اور شان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس بات میں بھی واضح بیان فرما دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام اجزاء نبوت کو جمع کیا اور اس پر مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت یہ تھی کہ آپ کے دشمن کو آپ پر کبھی قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے مہر آپ کی حفاظت کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی ایک نشانی تھی۔